جنگ احد میں ابو سفیان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی فوج کی ضرورت ہوگی۔ ابو سفیان اس تلاش میں تھے کہ ایک بڑی فوج کو تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرے، مگر کیسے؟ اس کے لیے ابو سفیان نے عرب کے سارے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا۔ دوسری طرف یہود کا بڑا قبیلہ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا۔ جیسے ہی بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا، ان کا سردار حوی بن اخطب سیدھا مکہ آیا اور ابو سفیان سے مل گیا، اور ابو سفیان کو بتایا کہ اب دونوں سردار مل کر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کریں گے۔ ابو سفیان اور حوی بن اخطب دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم اتحاد بنانے کا منصوبہ تیار کیا۔ حوی بن اخطب اور ابو سفیان نے پورے عرب کے بڑے بڑے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا۔ ان میں بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور بنو مرہ جیسے طاقتور قبائل شامل تھے۔ بنو غطفان جو عرب کے سب سے بڑے قبائل میں سے ایک تھا، اس اتحاد کا حصہ بننے پر راضی ہوا، کیونکہ حوی بن اخطب بنو غطفان کو مدینہ کو فتح کرنے کی صورت میں مدینہ کے کھجور کے باغات کا لالچ دیا۔ اسی طرح دوسرے قبائل نے بھی دولت، زمین اور طاقت کے وعدوں پر اس اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ اس اتحاد کو کامیاب بنانے میں ابو سفیان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ ابو سفیان نے تمام اتحادی قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کی۔ قریش نے اپنے 3000 جنگجو کو تیار کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف بنو غطفان اور ان کے اتحادی قبائل بھی 3000 جنگجو کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور تمام قبائل کو اکٹھا کر کے 10,000 جنگجو پر مشتمل یہ عظیم فوج تیار ہو گئی، اور چند دنوں کے اندر اندر مدینہ کے پاس 10,000 کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ کی پوری آبادی بھی اتنی نہیں تھی، مطلب سارے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس فوج کے برابر نہ تھی۔ اگر اتنا بڑا لشکر مدینہ پر اچانک حملہ ور ہو جاتا تو چند لمحوں کے اندر اندر پورے مدینہ کا صفایا کر سکتا تھا۔ 10,000 مسلح لشکر یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا، اور اس بڑے لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ اتحاد ایک منظم حکمت عملی کے تحت مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ان کا پلاننگ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن مدینہ کی ریاست بھی اپنی دفاع کے لیے تیار تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی کہ قریش اپنی اتحادیوں کے ساتھ 10,000 سے زائد فوج کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں تمام بڑے صحابہ، قبیلوں کے سردار اور دوسرے صحابہ شامل تھے۔ اس وقت کا ماحول انتہائی نازک تھا، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا، اور مسلمانوں کے پاس نہ تو اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی اتنے بڑے وسائل کہ وہ اس بڑی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اب ایک بہترین حکمت عملی کی ضرورت تھی کہ کس طرح اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور اس اجلاس کا مقصد بھی یہی تھا کہ موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فوری حکمت عملی تیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دشمن کی تیاریوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ مدینہ کی آبادی محدود تھی اور جنگجو کی تعداد بھی کم تھی، اس لیے کھلی میدان میں جنگ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا مشورہ دیا جو اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے فتح کی بنیاد بن گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دراصل ایران سے تعلق رکھتے تھے اور ایران کی جنگی حکمت عملی کا خوب تجربہ رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مدینہ کے کھلے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک خندق یعنی ٹرنچ کھودی جائے۔ اس قسم کی جنگی حکمت عملی ایران میں عام تھی تاکہ دشمن کی فوج شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ تجویز بڑی زبردست تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس منصوبے کو قبول کیا اور صحابہ کو ہدایت دی کہ وہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کی تیاری کرے۔ اس
خندق کا مقصد دشمن کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکنا تھا، کیونکہ اتحادی فوج کے پاس گھڑ سوار اور پیادہ دستے تھے جو کھلے میدان میں تیزی سے حملہ کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عرب اس قسم کی حکمت عملوں سے بالکل بے خبر تھے۔ خندق کودنے کے لیے مسلمانوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کام میں بھرپور حصہ لیا اور تمام صحابہ دن رات کام کرنے لگے۔ ہر ایک گروپ کو خندق کے ایک حصے کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ پراپر طریقے سے جلدی مکمل ہو سکے گا۔ خندق مدینہ کے ان علاقوں میں کودی گئی جہاں سے دشمن کے حملے کا خدشہ تھا۔ مدینہ تقریباً تینوں اطراف سے قدرتی طور پر محفوظ تھا۔ خندق مدینہ کے ان حصوں میں کودی گئی جہاں قدرتی رکاوٹیں موجود نہیں تھی۔ اس خندق کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر تھی، 5 کلومیٹر، جو مدینہ کے شمالی حصہ کو مکمل طور پر کور کرتی تھی۔ خندق کی چوڑائی اور گہرائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا تاکہ دشمن کے گھوڑے یا پیادہ فوج اسے عبور نہ کر سکے۔ خندق اتنی چوڑی کھودی گئی کہ کوئی گھوڑ سوار اسے عبور کرنے میں ناکام رہے، اور اتنی گہری تھی کہ اگر کوئی فوجی اسے پار کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس میں گرے گا۔ خندق کودنے کا کام آسان نہیں تھا۔ مدینہ کی زمین بعض جگہوں پر سخت اور پتھریلی تھی، جس کی وجہ سے خندق کودنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان دن رات کام کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ اس خندق میں کام کرتے تھے۔ خندق کودنے کے دوران ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کو خندق کے کودنے میں ایک بہت بڑے چٹان کا سامنا ہوا۔ صحابہ نے پوری طاقت لگائی مگر چٹان ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی اٹھائی اور چٹان پر ضرب لگائی۔ جیسے ہی پہلی ضرب پڑی، ایک چمکدار روشنی نمودار ہوئی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ اکبر، مجھے شام کی فتوحات دکھائی گئی۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چٹان ٹوٹی اور ایک اور روشنی نمودار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی سلطنت کی فتوحات دکھائی گئی۔ فارس وہ عظیم سلطنت تھی جسے اس وقت کی دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی۔ تیسری ضرب کے ساتھ چٹان مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی فتوحات بھی دکھائی گئی۔ دشمن 10,000 کی تعداد میں مدینہ کے دروازوں پر تھا اور حالات انتہائی نازک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم اور یقین اور پیشن گوئی کی ڈرو نہیں، وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے جب مسلمان روم، فارس اور یمن کو بھی فتح کرنے والے ہیں، اور چند ہی سالوں میں بعد میں پھر سب نے دیکھ لیا۔ اتحادی فوج جب مدینہ کے قریب پہنچی تو خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک غیر متوقع دفاعی حکمت عملی تھی جس کا عربوں کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ گھڑ سوار تھے اور مدینہ کے کھلے میدانوں میں حملہ کرنے کی امید رکھتے تھے، لیکن خندق نے ان کی یہ امید ناکام بنا دی۔ ان کو شدید مایوسی ہوئی، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ براہ راست مدینہ میں داخل ہو سکے۔ ابو سفیان اور اس کے سرداروں نے مختلف کوششیں کی کہ کس طرح خندق عبور کی جائے، مگر ناکام ہوئے۔ قریش اور قبائل کی فوج خندق کے کنارے کیمپ لگائے بیٹھی رہی اور مسلسل مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تیر اندازی کرتے رہے، لیکن کوئی فیصلہ کن حملہ نہیں کر سکے۔ اس دوران مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بھی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تک مسلمانوں کو صرف باہر سے خطرہ تھا جو کسی حد تک خندق کی وجہ سے کنٹرول میں تھا، لیکن اب سب سے بڑا خطرہ اندرونی طور پر پیدا ہوا جب مدینہ کے یہودی قبیلے بنو قریظہ نے آہت شکنی کی دی اور مسلمانوں کے خلاف اتحادی فوجوں کے ساتھ ساز بات کرنے لگے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک اور بڑی تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ اب مدینہ کے اندر سے بھی حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس غداری کا علم ہوا تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ مدینہ پہلے ہی چاروں طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا اور اب اندر سے بھی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت نہ اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی وسائل کہ وہ بیک وقت داخلی اور خارجی حملوں کا سامنا کر سکے۔ اب مسلمان ایک چیلنجنگ سچویشن میں پڑ گئے، ایک طرف 10,000 اتحادی فوج اور دوسری طرف یہودی قبیلہ بنو قریظہ۔
مسلمان ان دونوں افواج کے درمیان پھنس گئے، نہ مدینہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور نہ ہی خندق کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب مسلمان بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر صرف بچے اور خواتین تھی، کیونکہ بنو قریظہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ اتحادی قبائل میں سے کسی کو مدینہ کے باغات دے کر اس اندرونی پریشر کو کم کیا جائے۔ لیکن انصار کے سردار سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن مشرکین اور یہود کو اپنی زمینیں نہیں دیں گے۔ لیکن اچانک ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن ابھی تک میری قوم یعنی بنو غطفان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں بنو غطفان اور یہودی قبیلہ بنو قریظہ جو مدینہ میں بغاوت پر اتر چکا ہے، ان دونوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہوں اور ان کا آپس میں اتحاد توڑ سکتا ہوں۔ اس شخص کا نام حضرت نعیم بن مسعود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس منصوبے کی اجازت دی اور فرمایا کہ وہ دشمن کے اندر کوئی ایسی حکمت عملی اپنائیں جس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے۔ نعیم بن مسعود نے انتہائی چالاکی اور حکمت عملی سے اپنا منصوبہ بنایا۔ وہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جو مدینہ میں یہود کا غدار قبیلہ تھا، اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو قریش اور بنو غطفان یعنی اتحادی فوج تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تو محض اس وقت آئے ہیں اور کچھ دنوں میں واپس چلے جائیں گے، لیکن تم یہاں مدینہ میں رہتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان رہنا پڑے گا، اور اگر قریش اور بنو غطفان کو شکست ہوئی یا وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تو تمہیں مسلمانوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ان سے ضمانت کے طور پر کچھ ان کے سرداروں کو اپنے پاس رکھ لو اور تمہاری حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا، دیکھیں بنو قریظہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ تو خفیہ طور پر دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور تمہیں دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے کچھ سردار ان کے پاس ضمانت کے طور پر چھوڑو، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ان سرداروں کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے اور تمہیں بڑی مشکل میں ڈال دیں گے، اور پھر تمہارے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم بن مسعود کی اس چالاکی نے بنو قریظہ، قریش اور بنو غطفان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ بنو قریظہ نے واقعی قریش اور غطفان سے ان کے سرداروں کی ضمانت طلب کی، جس سے ان کے درمیان مزید بدگمانی پیدا ہو گئی۔ قریش اور بنو غطفان کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ بنو قریظہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سونپنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی نے اتحادی فوجوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دی اور وہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکے۔ اس شک اور انتشار کی وجہ سے ان کا اتحاد کمزور ہو گیا اور اس کا براہ راست اثر ان کے جنگی منصوبوں پر پڑا، اور آخر کار نعیم بن مسعود کی دانشمندی اور حکمت عملی نے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی اور وہ اپنی پوری طاقت کے باوجود مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی اس خندق کے سامنے 1 مہینہ تک محصور رہے، مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ دن رات ناکام کوششوں کے بعد ابو سفیان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا مؤثر ہتھیار نہیں جو انہیں مدینہ میں داخل کر سکے۔ مسلمانوں نے خندق کے پیچھے سے اتحادی فوجوں پر حملے کیے، تیر برسائے اور ہر موقع پر انہیں نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف نعیم بن مسعود کی حکمت عملی سے قریش اور ان کے اتحادی قبائل کے درمیان دراڑیں مزید گہری ہو گئی، اور آپس میں اس بد اعتمادی اور سازشی افواہوں نے ابو سفیان کو ذہنی طور پر اور زیادہ کمزور کر دیا۔ ابو سفیان کے لیے سب سے بڑا دھچکا قدرتی حالات کی خرابی تھی۔ ہوا تیز اور سرد ہو گئی اور رات کے وقت سردی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس شدید موسمی حالات نے قریش اور ان کے اتحادیوں کے حوصلے توڑ دیے۔ ان کے خیمے اکڑنے لگے، آگ بجھنے لگی اور فوجوں کی خوراک کم ہوتی جا رہی تھی۔
اکثر قبائل نے واپسی کی راہ دیکھنا شروع کر دی۔ ابو سفیان نے بھی دیکھا کہ اس محاصرے کو مزید طول دینا بے فائدہ ہے۔ ابو سفیان نے آخر کار فیصلہ کیا کہ جنگ کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ابو سفیان نے اپنی فوج کے سرداروں کو بلایا اور کہا، یہ جنگ ہمارے توقعات کے برعکس جا رہی ہے۔ ہم نہ مدینہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب مزید انتظار ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ ہمارا اتحاد کمزور ہو چکا ہے اور دشمن ہمارے مقابلے میں زیادہ چالاکی اور ثابت قدمی سے لڑ رہا ہے۔ ہمیں واپس مکہ لوٹنا چاہیے ورنہ ہم سب کے سب یہاں پر ہلاک ہو جائیں گے۔ قریش کی فوج خالی ہاتھ، شکست خوردہ اور مایوس لوٹ رہی تھی۔ ابو سفیان کے لیے یہ ایک بڑی ناکامی تھی اور یہ جنگ ان کے لیے ایک یادگار شکست کے طور پر تاریخ میں درج ہو گئی۔ ابو سفیان جو اپنے ساتھ ایک عظیم فوج لے کر مدینہ کو مٹانے آیا تھا، آخر کار خود بے بس ہو کر واپس مکہ لوٹ گیا۔